بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 5 دسمبر 2022 بروز سوموار 11 جمادی الاول 1444 ہجری۔ ٹیک آرٹ نیوز لاتا ہے سعودی عرب کی حالات اور قانون کی تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی معلومات رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ موہائل میں ایک خاندان کے دم گھٹنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب کے جنوب میں واقع موہائل شہر کے دیہی علاقے میں زیر زمین ٹینک میں ایک خاندان کے 4 افراد دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 افراد کو معجزاتی طور پر بچا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 بھائیوں سمیت ان کے 2 بیٹے شامل ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے سعودی نوجوان عبداللہ حسن ہادی اسیری نے کہا کہ ان کا گاؤں آل خطارش موہائل کے قریب واقع ہے۔ گزشتہ دنوں موسلا دھار بارش کے باعث 15 میٹر چوڑی، 6 میٹر لمبی اور 6 میٹر گہری زیر زمین ٹینک میں پانی بھر گیا تھا۔ پانی کو نکالنے اور ٹینک کو صاف کرنے کے لیے خصوصی پمپ ٹینک میں ڈالا گیا، مگر کچھ دیر کام کرنے کے بعد اس میں دھواں اٹھنے لگا اور عجیب و غریب آواز نکالنے لگا۔ پمپ کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے میرا 15 سالہ بھائی علی ٹینک میں اترا، لیکن دھوئیں کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکا۔ اس کے بعد میرے والد اسے دیکھنے کے لیے ٹینک میں اترے، مگر وہ بھی باہر نہیں نکل سکے۔ جب دونوں ٹینک سے باہر نہیں نکل سکے تو میرے 2 کزن 17 سالہ حمد اور 19 سالہ ہادی ٹینک میں اتر گئے اور وہ بھی نہیں نکل سکے۔ ان کو بچانے کے لیے ان کے والد اور میرے چچا 70 سالہ علی ٹینک میں اتر گئے اور وہ بھی باہر نہیں نکل سکے۔ ایسے میں گھر میں چیخو پکار ہو گئی اور لوگ جمع ہو گئے اور محکمہ شہری دفاع کو مطلع کر دیا گیا۔ امدادی ٹیم جب پہنچی تو معلوم ہوا کہ میرے والد، چچا، بھائی اور کزن کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ کزن ہادی کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوا کہ پمپ جل جانے کی وجہ سے دھواں بھر گیا تھا جو زہریلا تھا، جبکہ آکسیجن بالکل نہیں تھی، جس کے باعث ٹینک میں اتر جانے والے ایک کے بعد ایک ہلاک ہوتے گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نیوم میں سمندری سیاحت کے لیے جزیرہ سندالہ منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جزیرہ سندالہ لگژری سمندری سیاحت کا نمایاں مرکز ہوگا۔ جزیرہ سندالہ بحیرہ احمر میں سیر و سیاحت کا اہم ترین دروازہ اور سیاحوں کے لیے بہترین تفریحی مقام ہوگا۔ انتظامیہ کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ سندالہ جزیرہ 2024 کے شروع میں سیاحوں کے استقبال کے لیے تیار ہوگا۔ اس موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سندالہ منصوبہ نیوم منصوبے میں تیز رفتار ترقی کا عکاس ہے، جس کے ذریعے ہماری ویژن 2030 کے مطابق سیاحتی امنگیں پوری ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ سندالہ نیوم میں بحیرہ احمر کا سیاحتی مرکز اور لگژری یاٹ کلب کی موجودگی میں دنیا بھر میں سمندری سیاحت کا منفرد مقام ہوگا۔ واضح رہے کہ سندالہ بحیرہ احمر میں واقع 840,000 مربع میٹر کے رقبے کا جزیرہ ہے، جو متعدد جزیرے میں سے ایک ہے جنہیں سیاحتی مرکز بنانے کا منصوبہ ہے۔ ان میں سے ہر جزیرہ منفرد حیثیت رکھتا ہے، جو مجموعی طور پر سمندری سیاحت کے لیے دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی مدد سے سعودی عرب کو سمندری سیاحت کا اہم مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جزیرہ سندالہ منصوبے سے 3500 آسامیاں پیدا ہوں گی۔ جزیرہ سندالہ میں لگژری یاٹ کلب کے علاوہ 413 کمرے اور 333 فرنشڈ اپارٹمنٹ ہوں گے۔ جزیرہ میں عالمی شہرت یافتہ ریسٹورنٹ اور کافی شاپس کا افتتاح کیا جائے گا۔ جزیرہ میں متعدد شاپنگ مالز کے علاوہ 6474 یارڈ پر مشتمل گالف کورس ہوگا جو اعلیٰ معیار پر مبنی ہوگا۔ دارالحکومت ریاض میں کل منگل سے سعودی جیولری فیسٹیول کا انعقاد ہوگا، جس میں 20 ممالک سے 100 سے زیادہ کمپنیاں شریک ہوں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی جیولری فیسٹیول 6 دسمبر سے 10 دسمبر تک جاری رہے گا اور اس میں 500 سے زیادہ عالمی برانڈز کے علاوہ مقامی برانڈز بھی حصہ لیں گے۔ سعودی فیسٹیول سعودی عرب میں اہم تجارتی سرگرمی ہے، جس کے ضمن میں
اوپرا اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ورکشاپس بھی ہوں گے۔ فیسٹیول میں دنیا کی معروف برانڈ جیولریز کی نمائش کے علاوہ جیولری کی صنعت اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی اہم سرگرمیاں ہوں گی۔ جیولری فیسٹیول میں سونے اور چاندی کے زیورات کی بھی نمائش ہوگی، جبکہ زیورات کی مقامی صنعت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جیولری اور سونے کے زیورات کا شعبہ سعودی عرب کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا شعبہ ہے، جس میں سال رواں 2022 کی دوسری سہ ماہی میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ سونے کے زیورات فروخت ہوتے ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے جدہ سمیت مکہ مکرمہ ریجن کی 14 کمشنریوں میں مختلف درجوں کی بارش کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آج پیر سے جمعرات تک ریجن بھر میں موسم غیر یقینی رہے گا۔ محکمے نے کہا ہے کہ جدہ، طائف، الارضیات، اہم، میسان، الخرمہ، تربہ، المویا، رنیہ، بحرہ، کنفذہ، اللیث اور رابغ میں بھی مختلف درجوں کی بارش کی توقع ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ بارش کے وقت بروادیوں، سیلاب کی گزرگاہوں، ڈھلانوں اور پرخطر مقامات سے دور رہیں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور ہائی وے کا سفر کرنے سے پہلے موسم کا احوال معلوم کر لیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ مدینہ منورہ، شمالی حدود، مشرقی ریجن، ریاض، قصیم، عسیر، باہا، الجوف ریجنوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں جدہ، رابغ اور سول میں بھی رات 8 بجے تک موسم غیر یقینی رہنے کا امکان ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں الرائس اور ینبو میں دھند چھائی رہے گی، جبکہ دن بھر میں مطلع ابرآلود ہوگا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق پیر 5 دسمبر 2022 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 58.45 روپے، ایس ٹی سی پے 58.76 روپے، تحویل الراجی 59.04 روپے، ویسٹرن یونین 58.93 روپے، منی گرام 59.28 روپے، ٹیلی منی 58.82 روپے اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21.30 روپے، ایس ٹی سی پے 21.28 روپے، تحویل الراجی 21.40 روپے، ویسٹرن یونین 21.25 روپے، منی گرام 21.31 روپے اور انجاز بینک 21.38 روپے رہا۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، لائک کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔